پہلے معجزات اور کرامات کیوں زیادہ تھیں اور اب جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ تو شاید پہلے جو ہے وہ کیونکہ انسانی شعور نے بھی تو ایوالو کیا ہے نا، تو پہلے شاید شاک ٹریٹمنٹ کی جو ہے وہ ضرورت تھی، انسانوں کو یکدم جو ہے وہ جھنجھوڑنے کی ضرورت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ مسلسل وہ ڈینائل میں چلے جاتے تھے نا، مانتے تھے پھر جو ہے وہ نہیں مانتے تھے جی، تو وہ پھر ان کو شاک ٹریٹمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ پھر واپس لائے۔ پھر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ اب خاتم النبیین ہیں، وہ اس وقت آئے ہیں جب وہ انسانی شعور کے اندر اتنی کیپیسٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ خدا کی عبادت کے لیے اور خدا کی پرستش کے لیے اور اس کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کے لیے اس کو اب شاید جو ہے وہ اتنے معجزات کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہی۔ اس کے باوجود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے جی، آپ کا سایہ نہیں ہے جی، یہ کتنا بڑا معجزہ جو ہے وہ ہے۔ اور پھر شق القمر کا جو ہے وہ معجزہ جو ہے وہ ہے۔ تو شق القمر کا جو معجزہ ہے وہ اب یہی ہے نا کہ ان بلیورز کو ایک شوق جو ہے وہ دیا، وہ جو پیگنز جو تھے ان کو جو ہے ایک شوق ٹریٹمنٹ سے جو ہے وہ اس طرف لایا گیا۔ اب صوفیاء اس کو کیسے دیکھتے ہیں کرامات کے سارے سلسلے کو؟ تو صوفیاء کی اکثریت جو ہے وہ اس کو حیض الرجال کہتی ہے کہ جس طرح ایک عورت کے لیے حیض کے ایام ہوتے ہیں جس کے اندر وہ خدا پاکیزگی نہیں رہتی جی، تو اسی طرح اگر کسی سے کسی کرامت کا ظہور ہوتا ہے تو وہ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے وہ اس کو اچھا تصور نہیں کرتا، وہ ایک خاص مدت تک کے لیے جو ہے وہ خاصا مشکل جو ہے وہ ہو جاتا ہے خود اس کے لیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہندوستان سے ایک جو ہے وہ جوگی جو ہے وہ آ گیا، اور اس جوگی کو جو ہے وہ امام میں عالی مقام کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ حضرت یہ بڑا جو ہے وہ نظر والا آدمی ہے، یہ چھپی ہوئی چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو حضرت جعفر صادق فرمانے لگے کہ اچھا، تو آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھی اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ میری جیب میں کیا ہے؟ تو اس شخص نے جو ہے وہ صحیح بتا دیا جو بھی آپ کی جیب میں تھا۔ تو آپ نے کہا واہ یہ تو بڑا مقام ہے، تو تم نے یہ مقام کیسے پایا، یہ صلاحیت اور قابلیت تمہیں کیسے ملی؟ تو وہ جوگی کہتا ہے کہ جناب میں نے ساری زندگی جو ہے وہ سیلف ڈینائل کیا ہے، میرے نفس نے جو مجھے کہا میں اس کے اگینسٹ جو ہے وہ رہا ہوں، اور یہ جو ہے مجھے صلاحیت مل گئی۔ اب میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں درخت کے پار جو ہے جی یا دیوار کے پار جو ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے دوسرا سوال جو ہے وہ یہ کیا کہ تم نے اسلام کی قبول کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ بس مجھے جو ہے وہ اسلام سے نفرت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے ابھی تو کہا کہ تمہارا نفس جس چیز کے اگینسٹ جاتا رہا ہے جی تو اس کے تم نے مخالف کیا ہے جو تمہارے نفس نے چاہا ہے، تو یہ بھی تو تمہارا نفس جو ہے وہ اسلام کا مخالف ہے۔ تو وہ ایک جوگی تھا، اس نے مان لیا، وہ آج کل ہماری طرح کا وہ سٹبن تو نہیں تھا جی، تو اس نے مان لیا اور اس نے کہا کہتے تو آپ صحیح ہیں، تو وہ اسلام قبول جو ہے وہ کر گیا۔ اسلام قبول اس نے کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس وہی جوگی جو ہے وہ واپس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت میرے ساتھ تو بڑا ہاتھ ہو گیا، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میری جو یہ صلاحیت تھی یہ سلب ہو گئی ہے، یہ تو مجھ سے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ چھینا گیا، اب میرے اندر اتنی طاقت جو ہے وہ نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ آپ کی جیب کے اندر جو ہے وہ کیا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بڑا زبردست سا وہاں پر جو ہے اس کو سبق دیا، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ
تمہیں جو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے، تو تمہیں جو صلاحیت ملی اپنے نفس کشی کر کے، اس کا اجر تمہیں اسی دنیا میں اس صلاحیت کے ساتھ دے دیا گیا. جی صحیح ہے. اور اب جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام ہر چیز پر محیط ہے، وہ اس جہان پر بھی محیط ہے اور وہ آنے والے جہان کے اوپر جو ہے وہ بھی محیط ہے، جو زیادہ دیر تک کے لیے رہنا ہے. جی یہ جہان تو مختصر مدت تک کے لیے ہے. تو جب آپ نے اسلام قبول کر لیا اور پھر آپ جو ہے وہی اسی اپنے سیلف ڈینائل میں اور نفس کو مارنے کی یا اس کو صاف کرنے کی کوششوں میں ہیں، تو آپ کا اجر جو ہے وہ کئی گنا ہو کر جو ہے وہ آپ کو اگلے جہان کے اندر جو ہے وہ ملے گا. تو اب تم بتاؤ کہ اگلے جہان میں وہ ثواب چاہیے یا صرف یہ اتنی سی صلاحیت چاہیے کہ میری جیب کے اندر جو ہے وہ کیا ہے اس کا تمہیں پتہ جو ہے وہ چل جائے. تو انسان دیکھے تو انسان کی پوری زندگی ایک جو ہے وہ کرامت ہے. یہ میرا اور آپ کا تصور ہے اور ہماری خام خیالی ہے کہ ہم کچھ حاصل کرتے ہیں. یار ہمارا آنا کرامت ہے. پھر میں آتا ہوں اور میں کسی چیز کے کرنے کے قابل نہیں، نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ حرکت کے قابل، جی ماں سوا رونے کے اور آنسو بہانے کے، اور تو جو ہے وہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے. جی اور وہ پھر میرے لیے سارے سامان جو ہے وہ میسر ہوتے جو ہے وہ چلے گئے. پھر میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور یونیورسٹیز میں جانا شروع کر دیا اور یہ مفروضہ قائم کر لیا کہ شاید میری ذہانت سے بہت کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہم سب کی زندگیاں جو ہے وہ کرامت جو ہے وہ ہیں. یہ پوری کائنات جو ہے یہ ایک معجزہ جو ہے وہ اس میں ہے. یہ سارے چیزیں جن کا ظہور آج کے زمانے میں ہو رہا ہے اور جو شاید ماضی کے لوگوں کے لیے ایک معجزے کی صورت رکھتے ہوں، یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا تو یہی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. جی اور وہ اپنے آپ کو ڈھونڈتا رہا اور سارے معجزے جو ہے وہ تخلیق پاتے چلے گئے. وہ ایک لوہے کے پیچھے لگا، جی اور لوہے کو جو ہے وہ اس نے سب سے پہلے پانی کے اوپر تیرا دیا. جی پھر اس کے بعد اس نے اسی لوہے کو جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ اڑا دیا. جی تو اور اب آج کل تو جو ہے وہ آئرن کھانے کو بھی مل جاتا ہے آپ کو مختلف ٹیبلٹس کی فارمز میں جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ ساری زندگی جو ہے یہ معجزہ ہے. تو یہ جو درویش اور صوفیہ اور سالکین جو ہیں ان کا مطمع نظر یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں رہ جاتا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہے وہ سال بعد جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جی یہ میرا کام نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے ایک چیزیں جو ہے وہ ایک آرڈر کے ساتھ بنائی ہیں اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کس طرح سے چلنا ہے. ہر چیز کے اوپر سے پردہ اٹھ جانا جو ہے وہ خود اس نے نہیں چاہا، اور جو اس نے نہیں چاہا وہ اس کے چاہنے والے نہیں چاہتے. جی اولیاء جو ہیں وہ تو اس کے چاہنے والے ہیں نا. جی تو ولی اللہ جو ہے وہ چیز کبھی بھی نہیں چاہے گا جو اس کے رب نے نہیں چاہی، اور جو اس کے رب نے چاہا ہے وہ صرف اسی چیز کو جو ہے وہ چاہے گا. اور اس کے رب نے توازن چاہا ہے. جی تو وہ متوازن جو ہے وہ رہے گا. بہت سارے جوگی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی کتنی مدت تک کے لیے جو ہے وہ سانس اور دم سادے جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ بھی پڑے رہتے ہیں. لیکن کیا یہ دم سادنا اور زمین کے اندر پڑے رہنا یہ انسانی معراج ہے؟ جی اور کیا ہم جو ہے وہ ابھی تک اس وہ تھوڑی سطح کے شعور پر ہیں، نچلی سطح کے شعور پر ہیں کہ جب ہمارے لیے یہ بہت بڑی چیز ہو گئی کہ یہ بندہ دم ساد کر جو ہے وہ اتنے اس کے لیے پڑا ہوا ہے. بھائی میں یہاں دم سادنے کے لیے نہیں آیا، میرے ہر دم کے ساتھ جو ہے وہ وہی رہے. جی تو مسلمان کا زندگی دیکھنے کا اور صوفیاء کا زندگی کو دیکھنے کا تصور جو ہے وہ اس سے بالا تر جو ہے وہ ہے، اور وہ خالصتاً جو ہے وہ قرب الہی ہے. اب جب آپ قرب الہی کے راستے پر چلتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ آپ ایک نچلی سطح کے شعور سے ایک اعلیٰ ترین سطح پر جا رہے ہیں. جی نیت آپ کی شعور کو حاصل کرنا نہیں ہے،
نیت آپ کی قرب الہی ہے جی. اب جب آپ جا رہے ہیں آگے تو آہستہ آہستہ آپ کی ویژن نے بھی جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہوا. آپ کو پتہ چل گیا کہ چیزیں ہوتی کس طرح سے ہیں جی. تو اس میں سے کچھ ہوئے جی. جب آپ کو پتہ چلا اچھا چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں تو میں اس میں سے کچھ یوں بھی کر سکتا ہوں جی. تو وہ جو ٹرینڈ نہ ہوئے وہ انہی چیزوں کو اس طرح کرنے میں جو ہے وہ الجھ گئے اور اپنا سفر جو ہے وہ انہوں نے خراب جو ہے وہ کر لیا. اور اسی لیے اس کو حیض الرجال جو ہے وہ کہا گیا. حضرت معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز نے کرامات اس وقت تک نہیں دکھائیں جب تک کہ جادوگروں کی ایک فوج کو ان کے مقابلے پر نہیں لایا گیا جی. تو جواب کے طور پر جو ہے وہ کرامات جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں. تو ہمارے چشتیہ سلسلے میں تو جو ہے وہ اس کو حیض الرجال ہی سمجھا جاتا ہے. نہ صرف چشتیہ سلسلے میں بلکہ دوسرے جو بھی اکابرین تھے وہ جو ہے وہ اس کو حیض الرجال ہی جو ہے وہ سمجھتے تھے. تو یوں ہے پوری زندگی جو ہے وہی کرامت ہے. اور یہ کرامات کا حصول اور ان کے نزول کی طرف کیا دیکھنا. میں خود اپنے آپ کو دیکھ لوں تو مجھ سے بڑی کرامت جو ہے وہ کوئی نہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں تو آپ سے بڑی کوئی کرامت نہیں. تو باہر کی کرامت کو کیا دیکھنا, اندر کی کرامت کو جو ہے وہ دیکھیے.